کہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پاسپورٹ کا پرنٹنگ پیپر موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جعلی خبر ایک آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاسپورٹ آفس کی فیس 3,000 سے بڑھا کے 10,000 روپے کی جا رہی ہے، تو اس وقت ایک لمبی لائن لگ گئی تھی۔ آج بڑا ایک اسٹیپ لیا ہے، ڈی جی آفس کی طرف سے ایک آرڈر ہے جس کو اے ڈی جی نے فالو کیا ہے۔ ایک تحریری شکایت تھی آغا خان اسپتال کی جانب سے جو ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کے افسران کے خلاف تھی کہ انہوں نے وہاں اس حدود کے اندر آغا خان اسپتال کی حدود میں وہ فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ماہ تقریباً 20 دن کا واقعہ، 20 دن پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو اس ایف آئی آر میں الزام خود جن پر یہ ایف آئی آر ہوئی تھی انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جو پیسے ریکور کیے تھے وہ پیسے کم شو کیے ہیں آگے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ آج ہم پاسپورٹ کے بحران پر بات کریں گے۔ پاکستان میں پچھلے 1.5 سے 2 مہینے کے دوران 10 لاکھ سے زائد پاسپورٹ کی درخواستیں التوا کا شکار ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پاسپورٹ کا پرنٹنگ پیپر موجود نہیں ہے۔ یہ پیپر کہاں سے آتا ہے؟ یہ پیپر یورپ سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور موجودہ نگراں حکومت نے اس پیپر کو صحیح وقت پر امپورٹ کرنے کے لیے بڈنگ نہیں کی۔ فرانس کی کمپنی کو رقم جاری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ پیپر التوا کا شکار ہوا، اور جس کی وجہ سے اب 10 لاکھ سے زائد پاسپورٹس التوا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ایمرجنسی بنیادوں پر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ایمرجنسی کا شکار جو لوگ بیمار ہیں اور انہیں علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جانا ہے وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، جاب کے لیے جانے والے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ڈپینڈنٹ ہیں اوورسیز پاکستانیوں پر، جو کہ ہر سال ہر مہینے آپ کو ایک بڑے پیمانے پر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جو کہ آپ کے ریزروز میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو نادر صاحب آپ بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاسپورٹ آفس اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ آج اتفاق سے میری اس حوالے سے جو ہے، کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ فون ہمارے پاس بھی، ہم سے بھی رابطے کرتے ہیں لوگ، وہ پاسپورٹ آفس وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں ان کو کہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افسران اگر دفتر میں نہ سنیں تو وہ دوسرا ذریعہ پھر وہ صحافیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے اور اپنا دکھ تک یہ بانٹا جائے۔ تو بہت سارے لوگ اکثریت، تو جیسے آپ نے بتایا کہ تعلیم کے حوالے سے یا نوکریوں کے حوالے سے بیرون ملک جا رہے ہیں، تو بہت ساری اکثریت ایسی ہے جو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ مہینہ جو ہے ربیع اول اور پھر ربیع ثانی کا جو مہینہ ہے اس میں ایک بڑی تعداد پاکستان سے سعودیہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتی ہے، تو ان کے ساتھ مسائل ہیں۔ لیکن میری پاسپورٹ آفس والوں سے کچھ بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تھا معاملہ، ڈیڈ لاک تھا وہ لیمینیشن پیپر کی وجہ سے، کہ جو فرانس سے ان کو آنا تھا لیکن وہ بر وقت آ نہیں سکا تھا، کہ ڈالر کی فلیکچویشن تھی جس کی وجہ سے بر وقت ادائیگی نہیں ہو سکی ان کو، اور تو کمپنی نے وہ پیپر بھیجا نہیں، کیونکہ وہ ہر 2 سال بعد ایک ٹینڈر ہوتا ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے جو ہے وہ مختلف کمپنیاں بڈ کرتی ہیں، اور بیرون ملک کی زیادہ یورپین سوسائٹی کمپنیز ہوتی ہے جو اس حوالے سے کرتی ہیں۔ تو ابھی فرانس سے ظاہر سی بات ہے ایک ٹینڈر ہے جو منظور ہوا ہے، لیکن اس کی بر وقت ادائیگی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لیمینیشن پیپر پاکستان نہیں آ سکا اور لوگوں کو مسائل ہوئے۔ لیکن ابھی پاسپورٹ آفس نے خود یہ کنفرم کیا ہے کہ کچھ جو لیمینیشن پیپر آنا شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے ان کی ترجیح جو ہے وہ لوگ ہیں جو فاسٹ ٹریک کے ذریعے جنہوں نے اپنی فیس کی ادائیگی کی، مثلا جنہوں نے 10,000 تقریباً 9 سے 10 پاسپورٹ کی آپ ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ وضاحت کر دیں کہ پاسپورٹ کے 3 لیئرز ہیں۔ اگر آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نارمل فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ 3,000 روپے ہے۔ اس کے بعد آپ ارجنٹ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جس کی فیس 4500 روپے ہے، اور پھر ایک تیسرا جس کو فاسٹ ٹریک کہا جاتا ہے، اور اس کی تقریباً 9,700 روپے اس کی ہے، اور 5,100 جو ہے وہ ارجنٹ کی ہے، اور 3,000 جو ہے نارمل کی ہے۔ اور اب پاکستان نے ایک اور نیا متعارف کروایا ہے ای پاسپورٹ جو ہے، جس کی 10,000 نارمل فیس اور 15,000 جو ہے وہ ارجنٹ اس کی جو فیس ہے۔ لیکن وہ ایک تو یہ تو ترتیب ہے اس کے معاملے کی، لیکن ابھی جو پاسپورٹ آفس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے ترجیح، لیکن کیونکہ یہ گزشتہ جو 1.5-2 ماہ سے جو یہ ڈیڈ لاک ہوا تھا، اور اس سے پہلے جب نگراں حکومت کا قیام ہوا تھا، تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک جعلی خبر ایک آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاسپورٹ آفس کی فیس 3,000 سے بڑھا کے 10,000 روپے کی جا رہی ہے، تو اس وقت ایک لمبی لائن لگ گئی تھی۔ مثلا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5-2 مہینے تو یہ والے ڈیڈ لاک ہو گئے، اور اس سے پہلے
کا ڈیڈ لاک وہ والا ڈیڈ لاک ہے جو جعلی خبر کے اوپر ایک لمبی لائنیں جو ہیں وہ پاسپورٹ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لمبی. تو ہمیں یہ سمجھنا کیونکہ یہ ڈیجیٹل اور یا سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ڈس انفارمیشن بہت تیزی سے پھیلائی جاتی ہے, تو یعنی فیس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے پاکستانی بڑی تعداد میں پہنچ گئے پاسپورٹ بنوانے, جس سے جو اسٹیمیٹڈ پیپر تھا وہ بھی جلدی ختم ہو گیا. بالکل اسٹیمیٹڈ پیپر اس میں, تو کیونکہ بعض معاملات ایسے تھے کہ ان لوگوں نے بھی پاسپورٹ کے لیے ترجیح کرنا شروع کر دی تھی پاسپورٹ آفس میں, جن کے 1 سال یا 1 سال سے زیادہ مدت کا, کیونکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو 6 ماہ سے کم لوگ جن کی ایکسپائری کا جب ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپلائی کرتے ہیں پاسپورٹ کے لیے. لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ 2 سال اور 1 سال میں جن کی ایکسپائری تھی پاسپورٹ کی, انہوں نے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. پھر ایک بڑی تعداد کے لوگوں نے اس لیے کہ 5 سال تک تو چلو 10,000 روپये بچ جائیں گے ہمارے فیس. تو یہ ناظرین یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ایک ڈیجیٹل چینل ہے جو یوٹیوب پہ ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. تو اس طرح کی خبروں پر جانے کے لیے, اس طرح کی خبریں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ یا تو اس متعلقہ ادارے کی ویب سائٹ پہ جائیں, یا ان کے اوپر فون نمبرز موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, یا پھر معتبر ٹی وی چینلز یا اخبارات کا مطالعہ کریں, کیونکہ یہ ڈس انفارمیشن کی بیس پر اب دیکھیں ایک بڑا بحران پیدا ہوا, اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو کہ واقعی ایمرجنسی میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے. نہیں, اس میں ایک تھوڑی سی میں تصحیح کر لوں. مثلا یہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ڈس انفارمیشن تو ایک چلو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے, لیکن متعلقہ ادارے کی طرف سے بھی یہ ضروری تھا کہ جس وقت وہ ڈس انفارمیشن, کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی, اور ادارے تو خاص طور پہ جڑے ہوئے ہیں, تو اداروں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی فیک نیوز ایسی آتی ہے تو اس سے متعلق بر وقت ایسا کام کریں اور اس کو بر وقت جاری کریں کہ یہ فیک نیوز ہے, اور اس کے لیکن وہ ہوا یہ ہے کہ ہفتے بعد اگر آپ اس فیک نیوز کے اوپر تو یہ میں اسی سوال پہ آنا چاہتا تھا کہ چلیں اب تو یہ فیک نیوز کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے, ڈس انفارمیشن. پھر جب یہ بحران پیدا ہو گیا تو اب پاسپورٹ آفس میں جو لوگ جن کے التوا کا شکار ہیں, میرا آج گزرنا ہوا وہاں صدر پاسپورٹ آفس ہے, تو وہاں پہ تو بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے, لوگ بڑی تعداد میں گیٹ کے باہر بھی موجود تھے. جی بس اس میں اب یہ معاملہ ہو گیا کہ ایک موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے, تو پاسپورٹ آفس کی جو ٹائمنگ ہے تو وہ ٹائمنگ محدود ہو گئی ہے وفاق کی طرف سے, جو صبح 9 بجے سے لے کر ویسے شام سرکاری دفاتر کا ٹائم 4:30 بجے کر دیا گیا ہے, لیکن پاسپورٹ کی جو کلیکشن جو پبلک ڈیلنگ کا ٹائم ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر اور 2 بجے تک, دوپہر 2 بجے تک کر دیا گیا. اس وجہ سے بھی جو ہے نا آج سے ہی یہ اس کے اوپر عمل شروع ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ایک تو لائن تھی, لیکن دوسرا میٹر یہ بھی ہے کہ جب وہ پاسپورٹ جو کیونکہ 1.5-2 ماہ سے جو فاسٹ ٹریک پہ جنہوں نے فیس جمع کرائی ہے, جنہوں نے آرڈنری فیس جمع کرائی, وہ سب ایک ہی لیول پر آئے ہوئے تھے کہ مطلب وہ لیمینیشن پیپر نہیں تھا, چھپائی کا عمل ہو نہیں رہا تھا, پاسپورٹ ڈیلیور ہو نہیں رہے تھے. لیکن پاسپورٹ آفس کا یہ کہنا ہے ابھی کہ وہ جو فاسٹ ٹریک والے جو ہیں وہ کل سے جو ہے امید ہے ان کو کہ وہ کل سے. چلے ناظرین خوشخبری ہے کہ کل سے وہ فاسٹ ٹریک والے جن لوگوں نے فاسٹ ٹریک پہ اپلائی کیا ہے ان کے پاسپورٹ کل سے آنا شروع. بالکل کل سے آنا چاہیے, پاسپورٹ آفس کا ابھی تک دعویٰ ہے, ابھی تک یہ دعویٰ ہے. اور لیکن پاسپورٹ آفس نے ابھی تک عوامی اطلاع کے لیے, عوام الناس کی اطلاع کے لیے اس قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہمیں تو معلومات ملی تو ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ والا معاملہ ہے. پاسپورٹ آفس کے ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی, یہ کیونکہ ایک عوامی ادارہ ہے, عوامی خدمت کا ادارہ ہے, اور جس سے براہ راست لوگ وابستہ ہیں, عام لوگ وابستہ ہیں, آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, تو وہ اس طرح کی معلومات اگر اپنے کسی بھی ذریعے سے, ہمارے چینل بھی حاضر ہے, ہمارے ذریعے سے اگر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں پہنچانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور وہ اس طرح ویسے لگا کے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ فاسٹ ٹریک والے تو کل تک امکان ہے کہ وہاں مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ارجنٹ والے ہیں اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا, لیکن آپ فرض کریں کہ جنہوں نے 1 اکتوبر یا اس کے بعد جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کی جو پاسپورٹ جو آرڈنری جمع کروایا ہے, جنہوں نے فیس جمع کروائی ہے, تو ان کی آمد میں 10 دن تاخیر ہو سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ مثلا یہ پاسپورٹ ہے جنہوں نے اکتوبر کے بعد پاسپورٹ کی درخواست جمع کرائی ہے, بالکل ان کو 1 ماہ بعد بھی 10 دن کی تاریخیر یعنی 10 نومبر کے بعد سے امکان ہے کہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا نائب صاحب, یہ تو پاسپورٹ آفس ہو گئی. اگر ہم اپنا پروگرام کریں اور FIA کا ذکر نہ کریں تو یہ تو اچھا نہیں لگتا. تو FIA میں بھی کوئی 2-3 اہم تبادلے بھی ہوئے ہیں اور کچھ انکوائریز بھی ہوئی ہیں, تو اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ؟ جی, آج بڑا ایک اسٹیپ لیا ہے DG آفس کی طرف سے. ایک آرڈر ہے جس کو ADG نے فالو کیا ہے, ADG ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ آفس نے اس کو فالو کیا ہے. اور ایک تحریری شکایت تھی آغا خان اسپتال کی جانب سے جو FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کے افسران کے خلاف تھی کہ انہوں نے وہاں اس حدود کے اندر, آغا خان اسپتال کی حدود میں وہ فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا. 1 ماہ تقریباً 20 دن کا واقعہ, 20 دن پہلے کا واقعہ ہے یہ.
تو اس پر آغا خان انتظامیہ، کیونکہ وہاں پہ مریض ذمہ دار ان کے جو آئے ہوئے تھے اور عام جو انتظامیہ تھی آغا خان کی، وہ کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا اس ٹائم پر، اور کافی پولیس وغیرہ اور رینجرز وغیرہ طلب کرنی تھی کہ آیا کیا واقعہ ہوا، خود ان کو پریشانی. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس میں ذکر کیا. اس میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے ٹریپ کیا تھا ایک ایسے بندے کو کہ جس کو جو ہے نا وہ بلیک میں ڈالر کی فروخت کے لیے اس کو بلوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹریپ کی کارروائی مطلب قانونی لحاظ سے بہت ہی کمزور تھی ایف آئی اے کی جانب سے، کیونکہ مثلا صرف سرکل ہیڈ تک کی انفارمیشن تھی، ڈائریکٹر کو بھی نہیں معلوم تھا اور نہ لیگل ٹیم کو معلوم تھا کہ وہ مجسٹریٹ سے رابطہ کرتے اور وہ وہاں موجود ہوتے اس ٹائم، کیونکہ عمومااً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ٹریپ. تو آپ اس ٹیم کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اب وہ معاملہ ہوا ہے کہ اے ڈی جی آفس نے ان کو کلوز کیا ہے، اے ڈی جی ساؤتھ میں، جس میں آپریشنل پوسٹنگ سے ہٹا کر ان کو اے ڈی جی ساؤتھ رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا نام رانا عظیم ہے، اور ایک انسپیکٹر ہیں جنید، اور ایک سب انسپیکٹر ہیں دلاور، اور ایک انسپیکٹر اور ہیں ان کا نام میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک 2 انسپیکٹر، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ایک سب انسپیکٹر ہیں، جن کو اے ڈی جی ساؤتھ آفس کلوز کرنے کا کہا گیا، ان کو کہا کہ آپ رپورٹ کریں وہاں. تو یہ میرے ایک اور اطلاع میرے ذہن مجھے آئی، میری بات ہوئی جو سرکل انچارج ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی جو انکوائری ہوئی تھی، ڈپٹی ڈائریکٹر جو ایچ سی سی سرکل کے اینٹی کرپشن سرکل کے جاوید بلوچ صاحب نے یہ انکوائری کی تھی، اور اس میں یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ آغا خان کی پریمیسز میں فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ بات درست ہے کیا؟ نہیں، ایسے اگر درست بات ہوتی تو پھر یہ معاملہ نہیں آگے بڑھتا، لیکن آغا خان اسپتال کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے تمام ثبوت جو ہے وہ ڈی جی آفس تک پہنچائے ہیں، کمپلین باقاعدہ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. عمران ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کی فوٹیج بھی جمع کی اور جاوید بلوچ صاحب نے، تو میں نے کوشش کی تھی جاوید بلوچ صاحب سے رابطہ کرنے کے سلسلے میں، لیکن جاوید بلوچ صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکا. بہرحال جاوید بلوچ صاحب اگر ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تو وہ ہمیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ اس انکوائری کا کیا رزلٹ تھا، اور اگر اس انکوائری میں یہ معاملہ ثابت نہیں ہوا تھا تو پھر ان افسران کو کیوں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ آفس میں کلوز کیا گیا ہے، یعنی انہیں آپریشنل پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا ہے. اچھا نائب صاحب، ایک اور آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے، کوئی ایک اور انکوائری شروع؟ جی، اسی ماہ جو ہے وہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل میں ایک آڈیونک کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، جس میں ان پر الزام تھا کہ وہ حوالہ ہونڈی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو اس ایف آئی آر میں الزام خود جن پر یہ ایف آئی آر ہوئی تھی، انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جو پیسے ریکور کیے تھے وہ پیسے کم شو کیے ہیں آگے. تو لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر انکوائری افسر ایک بشیر میمن صاحب ہیں، جو بشیر سومرو صاحب جو ہیں امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کو اے ڈی جی ساؤتھ نے جو ہے وہ انکوائری افسر مقرر کیا تھا کہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کی جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ تو انکوائری اپنی جگہ چل ہی رہی تھی کہ 169 کی رپورٹ کمرشل بینکنگ سرکل نے اتوار والے دن بنائی، اور منڈے کو صبح میں جو جمع کروائی گئی کورٹ میں، اور کورٹ سے منظوری بھی لی ہوئی تھی کہ ان کے جو مین ایکیوز تھا حافظ بلال، اس کو رہا کر دیا گیا. تو اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھے. جب اس پہ سوالات اٹھے تو پھر اس کی ایک انکوائری جو ہے وہ تحریری شکایت ہے ڈپٹی ڈائریکٹر رابعہ قریشی ہے کمرشل بینکنگ سرکل کی، انہوں نے لکھا ہے ایف آئی اے ڈائریکٹر آفس کو، ڈائریکٹر آفس نے وہ مارک کیے ہے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں کہ، اور باقاعدہ انکوائری شروع ہوئی ہے، یعنی کرمنل انکوائری یہ مطلب ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد اب ایک کرمنل انکوائری شروع ہوئی ہے، جو ایس ایچ او شاہد حسین ہے انسپیکٹر کمرشل بینکنگ سرکل کے، اور ایک اس مقدمے کے جو آئی او ہیں بلال احمد، چودھری بلال احمد سب انسپیکٹر ہے، ان کے خلاف جو ہے، اور انہیں بھی پہلے ہی ٹرانسفر کیا جا چکا ہے. انہیں پہلے وہ ڈائریکٹر آفس رپورٹ کرنے کا کہا ہے. تو لیکن اب اس انکوائری کو ابھی آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ انکوائری کا جو رخ ہے وہ رخ جو ہے وہ ڈائریکٹر آفس اور سرکل ہیڈ تک بھی جا رہا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تحریری بیان جمع کرایا ہے، جو یہاں پر جو ایس ایچ او کمرشل بینکنگ صاحب کا ایس ایچ او کمرشل بینکنگ سرکل ہے شاہد حسین نے، انہوں نے جمع کرایا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو منظوری اوپر سے آئی تھی اور 169 کی رپورٹ ہم نے آگے اسی لیے جمع کروائی تھی، ہمیں خود اختیار نہیں تھا اس کے معاملے کے اوپر. آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے ایف آئی اے کے حوالے سے اور وزارت داخلہ کے ماتحت آنے والے دیگر اداروں جس میں پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے، اس کے حوالے سے ہم مزید پروگرام کرتے رہیں گے. شکریہ.